کوئی علاج گاہ تمام قسم کے نشے کے مریضوں کی علاج کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی علاج گاہ تمام طبقات کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ ولنگ ویز میں ایڈمیشن کے لیے بھی سب سے پہلے میرٹ کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر میرٹ پہ کوئی پورا اترتا ہو تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ جو پری ایڈمیشن کاؤنسلنگ ہے فیملی کی وہ کتنی دیر ہوگی۔ نشے کے مریضوں میں ایک چنک ہے جس کے لیے ولنگ ویز کارآمد ہو سکتا ہے، اور وہ چنک ہے ایسے مریضوں کا جو کہ پرسکرپشن ڈرگ سے یعنی معالجین کے ہاتھوں نشے کی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں، یا جو مریض ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا کسی جاب پہ ہیں یا بزنس کی سربراہی کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان میں کوئی اور اخلاقی برائی نہیں ہے اور کوئی ان کے اندر کرائم کا پہلو نہیں ہے، انہوں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا، کوئی نشہ نہیں بیچا یا کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے ہم جرم کی دنیا کا کام سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھتے دیکھتے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ علاج جو کوئی شروع کرنا چاہتا ہے تو کیا اس علاج کو وہ تکمیل تک بھی پہنچا سکتا ہے کہ نہیں۔ جو لوگ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ولنگ ویز کوئی بہت زیادہ سوٹیبل علاج گاہ نہیں ہے۔ ولنگ ویز میں صرف وہ لوگ جو ہے بہت بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں جو کہ مسلسل پرجوش ہو کے کام کر سکتے ہوں، جو محنت سے کام کر سکتے ہوں، جو لکھنے پڑھنے سے گھبراتے نہ ہوں، اور جو مسلسل وقت کی اور روپے کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہوں۔ ولنگ ویز کی جو پالیسی ہے وہ دو لفظوں کے ارد گرد گھومتی ہے، ایک ہے آنیسٹی اور دوسری ہے ٹرانسپیرنسی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب کوئی فیملی اپنے پیارے کو ولنگ ویز میں داخل کرواتی ہے، ری ہیبلیٹیشن پروگرام میں لاتی ہے، تو ہم اس فیملی سے پہلے ہی بتا دیں کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیا کیا ہم نہیں کر سکتے، اور جو کچھ ہم کریں گے اس میں کہاں کہاں کوئی قباحت ہو سکتی ہے، واٹ کین گو رانگ اینڈ ہاؤ ٹو فکس اٹ۔ جیسے کاسٹ فیکٹر ہے تو وہ بھی ہم فیملیز کو بہت پہلے بتا دیتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پہ کاسٹ کے بارے میں ہر قسم کی معلومات موجود ہیں۔ نشے کی بیماری کے علاج میں جہاں 1-to-1 کاؤنسلنگ یا انفرادی کاؤنسلنگ کی بہت اہمیت ہے، وہاں گروپ کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم شروع میں ہی انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پہلے یہ جائزہ لینا ہوگا، ایویلیویٹ کرنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے زیادہ موافق ہیں کہ نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا وقت اور محنت اور روپیہ ضائع نہ ہو۔ نشے کی بیماری کے بارے میں یہ کہیں غلط فہمی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی ون ٹائم علاج ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ہمارے جو ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل ہوں تو ہمیشہ کے لیے گارنٹی دیتے ہیں کہ پھر آپ کا پیارا نشہ نہیں کرے گا، تو یہ سب باتیں جو ہیں غلط باتیں ہیں۔ ایک دفعہ جب کوئی علاج میں سے گزرتا ہے اور نشہ چھوڑتا ہے اور آپ اسے فالو اپ میں رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی طرح وہ سلپ ہو جاتا ہے، ریلیپس ہو جاتا ہے، تو پھر آپ سمجھیں کہ تیزی سے اس کو واپس علاج گاہ میں لانا ضروری ہے، اور ڈسہارٹ ہونے کی بجائے پہلے سے اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی طور پر نشے کی بیماری کو ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ علاج کتنے عرصے کا ہونا چاہیے تو ولنگ ویز کی سٹینڈرڈ پالیسی یہ ہے کہ 100 دن کا علاج پہلے انڈور میں ہوتا ہے اور پھر 2 سال کا علاج ہوتا ہے جو آؤٹ ڈور میں ہوتا ہے۔ ولنگ ویز کی پالیسی ہوتی ہے جو کہ نائڈا کے پرنسپلز ہیں۔ نائڈا امریکہ کی ایک سرکاری ادارہ ہے امریکہ کا، جس کا کام ہے کہ وہ نشے کی بیماری اور اس کے علاج کے معاملات کو دیکھے۔ پاکستان میں ولنگ ویز نائڈا کی ان سفارشات کو بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے اور فالو کرتا ہے، اور جو میڈیسن کا استعمال ہے نشے کی بیماری کے دوران، امریکہ کا جو ادارہ FDA ہے وہ اس کی طرف سے اپروول جو ہوتی ہے تو وہ ولنگ ویز کی پالیسی کے طور پر چلتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انڈور علاج ہے، تو پھر آؤٹ ڈور علاج بھی ہوتا ہے اگر کچھ مریض اس کے لیے کوالیفائی کریں جو کہ بہت موٹیویٹڈ ہوں، خود اکیلے آ کے بات کریں اپنے علاج معالجے کے بارے میں، والدین سے آگے چل کے آئیں۔ کئی لوگ ہمارے پاس کمپریہنسو
اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں، کئی لوگ پریمیم ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں، کئی لوگ انٹینسیو ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں. یہ اپنی اپنی لوگوں کی چوائسیز ہوتی ہیں. لوگ ہمارے پاس خالی ڈیٹاکس کے لیے بھی آتے ہیں کہ جی ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، آپ ہمیں خالی ڈیٹاکسیفائی کر دیں، جس کے لیے کبھی 11 دن کا پروگرام اور کبھی 21 دن کا پروگرام زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے. پھر بہت انٹینسیو پروگرام میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور تعلیم و تربیت کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے 28 دن کا پروگرام ہوتا ہے جو کہ بہت ہی انٹینسیو پروگرام ہے. پھر ایک ماڈریٹلی انٹینسیو پروگرام ہے جو 42 ڈیز پروگرام ہے، جس میں مریضوں کو ایک ماڈریٹ رفتار سے آگے بڑھایا جاتا ہے. لیکن جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں پریمیم پروگرام جو 100 دن کا ہے، جس میں ڈیٹاکسیفیکیشن بھی شامل ہے، جس میں انٹینسیو پروگرام بھی شامل ہے، پھر ماڈریٹلی انٹینسیو پروگرام بھی شامل ہے، اور پھر ایک ریگولر ردم کے ساتھ دنیاوی علوم اور سکلز بھی سکھائی جاتی ہیں. مختلف سیلیبریٹیز آ کر مریضوں سے ملاقات کر کے بھی انہیں موٹیویٹ کرتی ہیں. جب بھی کسی مریض کا علاج شروع ہوتا ہے تو ہم ایک بنیادی طور پر ایک نمبر فکس کرتے ہیں کہ جب ہم علاج شروع کر رہے ہیں تو بینچ مارک کے طور پر نمبر یہ ہے. بہت دفعہ لوگ نشے کے مریضوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، تو کئی کام ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرنے کے کام. شیم وہ بنیادی پہلو ہے جو کہ ہم مریض کے اہل خانہ کو پہلے دن سے سبق دینا شروع کرتے ہیں کہ جب آپ کی شیم ہیل ہوگی تو آپ کے گھر کا مسئلہ سالو ہوگا. یہ اس طرح کی علاج گاہ نہیں ہے جہاں مریض کو داخل کر کے کہتے ہیں جی مہینے بعد ملنے آنا. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جتنے بھی ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں ان کی روٹس آپ کو صداقت کلینک یا ولنگ ویز کے اندر نظر آئیں گی. 2 باتیں میں نے کبھی نہیں کی. ایک تو جو میں جانتا ہوں وہ چھپایا کبھی نہیں، اور دوسرا بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا. بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑی تکلیف میں ہیں، لیکن جب ہم ان کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو جتنا اچھا وہ محسوس کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اچھا ہم محسوس کرتے ہیں. ولنگ ویز جو کہ ذرا ہائی اینڈ ٹریٹمنٹ ماڈل ہے، اس پہ بتائیے کہ یہ جو سفر ہے 40 سال کا، اور پھر اس میں یہ جو بتدریج تبدیلی ہے اور مریض بھی صرف ایک نشہ نہیں کرتے، اس کو کیا ایک ہی ٹریٹمنٹ ماڈل سے یہ اس کے لیے ڈفرینٹ سٹروکس فار ڈفرینٹ فوکس؟ سب کو ایک ہی طرح سے علاج میں سے نہیں گزارا جا سکتا. ایک تو سمپل بات یہ ہے، دنیا میں ہر علاج گاہ کا ایک ایم ہوتا ہے یا ایک اس کی نیش ہوتی ہے کہ جس میں اس نے کام کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح اگر کام کیا جائے گا تو اس سے نتائج بھی بہت بہتر آتے ہیں. جیسے کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جیسے اسٹریٹ ایڈکٹس ہیں یا جو جیل میں ہوتے ہیں اور نشے کے مریض ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کرمنل جسٹس سسٹم کی مدد سے علاج کی راہ ہموار کی جاتی ہے. دوسرا جو اسٹریٹ پہ لوگ ہوتے ہیں اور جن کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور اسٹریٹ پہ رہتے رہتے وہ بہت زیادہ مشکل حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ایسی علاج گاہ میں آئیں. ایک تو یہ چنک ہے. دوسرا جیسے پرسکرپشن ڈرگز ہیں یا کسی ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات سے، جو کہ ڈاکٹر کئی موقع پہ ایسی ادویات تجویز کرتے ہیں جو اپنی فطرت میں نارکوٹکس ہوتی ہیں یا ٹرینکلائزر ہوتے ہیں. جب مریض اس تکلیف سے صحت مند ہو جاتا ہے جس کے لیے ڈاکٹر نے کوئی نارکوٹک یا ٹرینکلائزر دیا تھا تو اس کو چسکا پڑ جاتا ہے. ان کا علاج ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا کہ جو اسٹریٹ ایڈکٹس ہیں یا ڈرگ پشرز رہے ہیں یا جو جرائم میں ملوث رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈوئل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان کو یا تو بائیپولر ڈس آرڈر یا شکیزوفرینیا یا کوئی موڈ ڈس آرڈر یا او سی ڈی یا کوئی انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سگریٹ اور پھر چرس اور پھر شراب اور نشوں کی طرف جاتے ہیں. ایسے لوگ جو کہ پیچھے کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے یا جو ڈرگ پشر نہیں ہوتے یا جو اسٹریٹ ایڈکٹ نہیں ہوتے، تو اور ان کے علاج کے لیے ولنگ ویز میں بہت اچھی جو علاج کی سہولتیں ہیں وہ موجود ہیں، اور جو ڈاکٹرز کی پرسکرپشن سے نشے کے مریض بنتے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ ایک بہترین ماحول میں علاج ممکن ہوتا ہے.
ایک بنیادی پہلے میں اصول آپ کو بتا دوں کہ جو ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹرز ہوتے ہیں وہاں جو پاپولیشن ہے وہ جتنی ہوموجینس ہوگی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جتنا وہ ملتے جلتے مریض ہوں گے ان کے علاج میں اتنی آسانی ہوگی، اور وہ ایک دوسرے کے تجربات سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے اور ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ 24 مریض ہونے چاہیے اور ولنگ ویز میں 18 مریضوں کا علاج ہوتا ہے، اور باقی پھر ہم کیو میں رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو علاج میں آنا چاہتے ہیں۔ تو انڈور میں آنے سے پہلے ان کے ساتھ ہم آؤٹ ڈور میں کچھ کام کرتے رہتے ہیں، اور جو ہی کوئی بیڈ اویلیبل ہوتا ہے، کوئی کمرہ اویلیبل ہوتا ہے ولنگ ویز میں، تو پھر ہم ان کو یعنی انڈور علاج میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے کچھ تقسیم کی کہ کوئی علاج گاہ تمام قسم کے نشے کے مریضوں کی علاج کی ضروریات کو کیٹر نہیں کر سکتا، پورا نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی علاج گاہ تمام طبقات کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک ہی علاج گاہ میں پڑھے لکھے مریض بھی ہوں اور ان پڑھ بھی مریض ہوں تو پھر تھوڑا مشکل پیش آئے گی۔ بھلا کیوں؟ ہم نے اگر ٹیکہ لگانا ہے یا گولی دینی ہے، دوا دینی ہے، تو باڈی کیا جانے کہ کون پڑھا لکھا ہے اور کون نہیں پڑھا لکھا؟ اچھا، یہ آدھی سے بھی کم علاج کی بات آپ کر رہے ہیں جس میں کوئی گولی دی جاتی ہے یا ٹیکہ لگایا جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر نشے کی بیماری میں علاج جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہوتا ہے، کاؤنسلنگ کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس میں جب ہم گروپ کی سیٹنگ میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت مشکلات ہو سکتی ہیں کہ اگر پڑھے لکھے بھی موجود ہوں اور ان پڑھ بھی موجود ہوں تو پھر آپ کو دونوں کی ضروریات کو فوکس کرنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ ذہانت، تعلیمی استعداد اور فہم و فراست کے پہلو یہ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ذہنی صحت جن کی صحیح ہوتی ہے اور جن کی ذہنی صحت صحیح نہیں ہوتی، جن کو ڈیلوژنز ہو رہے ہیں یا جن کو ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں، اور کوئی لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پر بالکل نارمل ہیں، تو ان کو اکٹھے لے کے گروپ کی سیٹنگ میں بات چیت کرنے میں دشواریاں ہوتی ہیں۔ اور نشے کی بیماری کے علاج میں جہاں 1-to-1 کاؤنسلنگ یا انفرادی کاؤنسلنگ کی بہت اہمیت ہے، وہاں گروپ کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو ہمیں وہی ہوموجینس کراؤڈ چاہیے جو ایک جیسے ملتے جلتے ہوں زیادہ تر، اور جن میں بہت زیادہ فرق نہ ہو۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نشہ بیچنے والا ہے اور وہ ایسی جگہ علاج گاہ میں آ جاتا ہے جہاں وہ مریض ہیں جو ظاہر ہے نشہ خریدتے رہے ہیں، تو ان کے درمیان مستقبل کا ایک ایسا الائنس بن سکتا ہے جو کہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ ایسا ہو۔ نہ علاج گاہ والے پسند کریں گے کہ ان کے علاج کے بعد کسی کو کوئی قباحت ملے، نہ والدین نہ مریضوں کے مفاد میں یہ چیز ہے۔ ایڈکشن کا اور کرائم کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں جیسے ولنگ ویز میں ہے تو ایسے مریضوں کو ہم یہاں پہ داخل نہیں کرتے جن کی کرمنل بیک گراؤنڈ ہو، یا جو نشہ بیچنے خریدنے میں رہے ہوں، یا جو اخلاقی طور پر بہت زیادہ غلط کاموں میں ملوث رہے ہوں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے مریض جو ابھی ان چیزوں کی طرف جنہوں نے قدم آگے نہیں بڑھائے، جب وہ اکٹھے رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے بری عادتیں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اور ولنگ ویز اس بارے میں بہت فکر مند بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ فائدہ اٹھانے آئیں وہ کسی بھی قسم کا نقصان یا غلط رجحان یہاں سے سیکھ کے نہ جائیں۔ اگر کوئی ہماری بات ہی نہیں سمجھ سکتا تو پھر ہم اسے بتا دیں کہ اس کے لیے کون سی علاج گاہ زیادہ سوٹیبل رہے گی۔ اور ولنگ ویز میں جو کاؤنسلنگ کے لیے انتظامات ہیں یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اردو کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہوں، انگلش کو بھی کسی حد تک سمجھ سکتے ہوں، اور وہ ہمارے ساتھ تبادلہ خیالات کرنے میں مشکل محسوس نہ کرتے ہوں۔ جو کوئی جتنا بھی سائنٹیفک نظریات رکھتا ہے تو وہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگرچہ اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ضعیف الاعتقاد ہو تو وہ ولنگ ویز میں نہیں آ سکتا، لیکن اگر تعلیم کے معاملے میں، کمیونیکیشن سکلز کے معاملے میں ایک خاص درجے سے کوئی نیچے ہو تو پھر ولنگ ویز میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے زیادہ موافق نہیں ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ہم جو سوٹیبل علاج گاہ ہوتی ہے کسی پیشنٹ کے لیے، اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان کا رابطہ ادھر کروا دیتے ہیں۔ ولنگ ویز میں ہم پہلے اس طرح کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ کو سائنٹیفک علاج پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ
کالا جادو یا دم یا تعویذ اور ان معاملات میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ پہلے آپ کر لیجئے، اور جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں اور آپ سمجھیں کہ پھر بھی علاج کی ضرورت ہے تو پھر آپ ولنگ ویز میں آتے ہیں۔ تو ولنگ ویز میں جب ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کے علاج کے لیے، کیونکہ ولنگ ویز میں کل ایک وقت میں 18 مریضوں کا علاج ہوتا ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ مریض ولنگ ویز میں علاج کے لیے رابطے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم شروع میں ہی انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پہلے یہ جائزہ لینا ہوگا، ایویلیویٹ کرنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے زیادہ موافق ہیں کہ نہیں، کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا وقت اور محنت اور روپیہ ضائع نہ ہو، کیونکہ ولنگ ویز کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ ہر نشے کے مریض کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ نشے کے مریضوں میں ایک چنک ہے جس کے لیے ولنگ ویز کارآمد ہو سکتا ہے، اور وہ چنک ہے ایسے مریضوں کا جو کہ پرسکرپشن ڈرگ سے یعنی معالجین کے ہاتھوں نشے کی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں، یا جو مریض ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا کسی جاب پہ ہیں یا بزنس کی سربراہی کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان میں کوئی اور اخلاقی برائی نہیں ہے اور کوئی ان کے اندر کرائم کا پہلو نہیں ہے، انہوں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا، کوئی نشہ نہیں بیچا یا کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے ہم جرم کی دنیا کا کام سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھتے دیکھتے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ علاج جو کوئی شروع کرنا چاہتا ہے تو کیا اس علاج کو وہ تکمیل تک بھی پہنچا سکتا ہے کہ نہیں۔ جو لوگ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ولنگ ویز کوئی بہت زیادہ سوٹیبل علاج گاہ نہیں ہے، ان کے لیے صداقت کلینک میں گنجائش ہے یا کچھ اور علاج گاہیں ہیں جو اس سلسلے میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، تو وہاں ان کا علاج سستے میں ہو سکتا ہے، سرکاری علاج گاہوں میں جہاں فری میں ہو سکتا ہے تو ان کے لیے ہم رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔ لیکن ولنگ ویز میں صرف وہ لوگ جو ہے بہت بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں، جو کہ مسلسل پرجوش ہو کے کام کر سکتے ہوں، جو محنت سے کام کر سکتے ہوں، جو لکھنے پڑھنے سے گھبراتے نہ ہوں، اور جو مسلسل وقت کی اور روپے کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہوں، تو بہت جلد ان کا پیارا جو ہے وہ ایک بہترین زندگی کی طرف جا سکتا ہے اور وہ ایک روشن خیال انسان کے طور پر خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک۔ آج پھر کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا۔ تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ نشے کی بیماری کے بارے میں یہ کہیں غلط فہمی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی ون ٹائم علاج ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ہمارے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل ہوں تو ہمیشہ کے لیے گارنٹی دیتے ہیں کہ پھر آپ کا پیارا نشہ نہیں کرے گا، تو یہ سب باتیں جو ہیں غلط باتیں ہیں، ان کے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک بنیادیں اس میں نہیں ہیں۔ یہ پرائمری کرونک بیماری ہے اور اس میں شروع میں ریلیپس کا ہونا صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کمی کمزوری رہ گئی تھی، اور جب ایک علاج کے بعد مریض دوبارہ نشہ کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ پچھلے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا ہے۔ اگر آپ فوری طور پر اسے دوبارہ علاج میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بہت تیزی سے آگے کا سفر شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر بیچ میں 1-2 سال اسے نشہ کرنے دیتے ہیں اور وہ کچھ اور بہت زیادہ بری عادتیں سیکھ لیتا ہے اور اینٹی کاؤنسلنگ میں رہتا ہے، کیونکہ جب کوئی علاج گاہ میں نہیں ہوتا
یعنی کاؤنسلنگ میں نہیں ہوتا اور معاشرے میں نشہ کرتا پھر رہا ہوتا ہے تو وہ اینٹی کاؤنسلنگ میں ہوتا ہے, وہ بری باتیں سیکھ رہا ہوتا ہے. سو ایک دفعہ جب کوئی علاج میں سے گزرتا ہے اور نشہ چھوڑتا ہے اور آپ اسے فالو اپ میں رکھتے ہیں, لیکن اگر کسی طرح وہ سلپ ہو جاتا ہے, ریلیپس ہو جاتا ہے, تو پھر آپ سمجھیں کہ تیزی سے اس کو واپس علاج گاہ میں لانا ضروری ہے اور ڈسہارٹ ہونے کی بجائے پہلے سے اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. بین الاقوامی طور پر نشے کی بیماری کو ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے, یعنی اس میں ابتدائی طور پر آپ کو ٹھوکر لگ سکتی ہے, نشے چھوڑنے کا جو کام ہے اس میں تھوڑی رکاوٹ آ سکتی ہے, سلگن ہو سکتی ہے, ڈپریشن ہو سکتی ہے, نشے کا کوئی اکا دکا واقعہ ہو سکتا ہے, تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے پہلے سے پلان موجود ہونا چاہیے. ایک سائنٹیفک اپروچ کے تحت سمجھنا چاہیے کہ تمام پرائمری کرونک پروگریسو بیماریاں جو کہ ایک مسلسل علاج مانگتی ہیں, ان میں سے اگر کسی بیماری کا سب سے بہترین علاج میسر ہے تو وہ نشے کی بیماری ہے. اگر کوئی علاج کے بعد نشہ نہیں کرتا اور مسلسل فالو اپ ٹریٹمنٹ میں رہتا ہے, یعنی کاؤنسلنگ میں رہتا ہے اور اپنے بیہیویئر پہ کام کرتا ہے, اپنی ذات کو بہتر بناتا ہے, تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ وہ واحد بیماری ہے کہ جس سے شفا کے بعد وہ پہلے سے بھی ایک اعلیٰ اور زبردست انسان بن جاتا ہے. اگر مالی حیثیت کمزور ہے تو علاج میں ہر چند دن کے بعد موٹیویشن یا جوش نیچے آئے گا اور علاج کے ادھورا رہ جانے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے. جب ایک دفعہ علاج شروع کیا جاتا ہے تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ آگے چل کر کیا ہوگا, اور یہ علاج جو ہے کوئی 2-4 دن 10 دن کا نہیں, بلکہ جو انڈور ٹریٹمنٹ دنیا میں جو شارٹ ٹرم مانا جاتا ہے وہ 90 دن کا مانا جاتا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ علاج کتنے عرصے کا ہونا چاہیے تو ولنگ ویز کی سٹینڈرڈ پالیسی یہ ہے کہ 100 دن کا علاج پہلے انڈور میں ہوتا ہے اور پھر 2 سال کا علاج ہوتا ہے جو آؤٹ ڈور میں ہوتا ہے, اور پھر ساری عمر کا علاج ہوتا ہے جو مریض خود اپنا علاج کرتا ہے. سر, یہ ولنگ ویز کی پالیسی ہے یا یہ مستند جو طریقہ علاج دنیا میں وہی یہ علاج ہے, یا یہ کوئی ولنگ ویز کا اپنا علاج؟ نہیں, ایک ہی بات ہے. ولنگ ویز کی پالیسی ہوتی ہے جو کہ نائڈا کے پرنسپلز ہیں. نائڈا امریکہ کی ایک سرکاری ادارہ ہے امریکہ کا, جس کا کام ہے کہ وہ نشے کی بیماری اور اس کے علاج کے معاملات کو دیکھے, اور اس میں ہر سال وہ سفارشات دیتے ہیں جو کہ پرنٹڈ فارم میں ان کی ویب سائٹ پہ, یعنی نائڈا کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہوتی ہے, اور ان کو پرنسپلز آف ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. پاکستان میں ولنگ ویز نائڈا کی ان سفارشات کو بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے اور فالو کرتا ہے, اور جو میڈیسن کا استعمال ہے نشے کی بیماری کے دوران, امریکہ کا جو ادارہ FDA ہے وہ اس کی طرف سے اپروول جو ہوتی ہے تو وہ ولنگ ویز کی پالیسی کے طور پر چلتی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ انڈور علاج ہے, تو پھر آؤٹ ڈور علاج بھی ہوتا ہے. اگر کچھ مریض اس کے لیے کوالیفائی کریں جو کہ بہت موٹیویٹڈ ہوں, خود اکیلے آ کے بات کریں اپنے علاج معالجے کے بارے میں, والدین سے آگے چل کے آئیں اور مسلسل ان کے ہم یورین سیمپلز دیکھیں جن میں منشیات کی مقدار کم ہو رہی ہے اور ان کی موٹیویشن میں کوئی فرق نہیں آتا. اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اسکول, کالج یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا پھر اپنے کاروبار میں ایکٹیولی انگیجڈ ہوں, اور یا سرکاری یا غیر سرکاری ملازمت میں اگر وہ ہوں, تو ایسے لوگوں کو ہم خالی آؤٹ ڈور بیسس پہ علاج میں بھی ڈالتے ہیں. لیکن بیچ میں اگر ان کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہو, یعنی نشہ چھوڑنے پہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کے علاج کی ضرورت ہو, تو وہ ہوم ڈی ٹاکس کے طور پر ہم کرتے ہیں, جس میں ایک فیملی ممبر یہ اہتمام کرتا ہے کہ گھر کی فضا جو ہے وہ محفوظ ہو جائے مریض کے علاج کے لیے, اور دوسرا فیملی ممبر ہم سے ٹریننگ حاصل کرتا ہے بطور نرس کے کہ وہ کیسے ہماری ہدایات کی روشنی میں اس کو ہوم ڈی ٹاک کے مرحلے سے گزار سکتا ہے. اچھا, کئی لوگ ہمارے پاس کمپریہنسو سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں, کئی لوگ پریمیم ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں, کئی لوگ انٹینسو ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں. یہ اپنی اپنی لوگوں کی چوائسیز ہوتی ہیں. لوگ ہمارے پاس خالی ڈی ٹاکس کے لیے بھی آتے ہیں کہ جی ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, آپ ہمیں خالی ڈی ٹاکسیفائی کر دیں, جس کے لیے کبھی 11 دن کا پروگرام اور کبھی 21 دن کا
پروگرام زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے. پھر بہت انٹینسو پروگرام میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور تعلیم و تربیت کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو ان کے لیے 28 دن کا پروگرام ہوتا ہے جو کہ بہت ہی انٹینسو پروگرام ہے. پھر ایک ماڈریٹلی انٹینسو پروگرام ہے جو 42 ڈیز پروگرام ہے, جس میں مریضوں کو ایک ماڈریٹ رفتار سے آگے بڑھایا جاتا ہے. لیکن جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں پریمیم پروگرام جو 100 دن کا ہے, جس میں ڈیٹاکسیفیکیشن بھی شامل ہے, جس میں انٹینسو پروگرام بھی شامل ہے, پھر ماڈریٹلی انٹینسو پروگرام بھی شامل ہے, اور پھر ایک ریگولر ردم کے ساتھ دنیاوی علوم اور سکلز بھی سکھائی جاتی ہیں. جیسے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری علاج گاہ میں مریضوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, جیسے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے, یا ایگزیکٹو سکلز ہیں, یوگا یا اس طرح کی. پھر مریضوں کے علاج معالجے میں مساج تھراپی یا میوزک تھراپی یا ان چیزوں کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں اگر مریض کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہتے ہیں. مختلف سیلیبریٹیز آ کر مریضوں سے ملاقات کر کے بھی انہیں موٹیویٹ کرتی ہیں. یوزلی فیملیز جب آتی ہیں تو ان کا ایک کویشچن ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو صرف الکوہول لیتا ہے, یا یہ تو صرف ٹرینکولائزرز لیتا ہے, یا صرف ہیش لیتا ہے, اور آپ کے پاس ڈفرینٹ پیشنٹس ہوں گے, ہیروئن کے بھی ہوں گے, کرسٹل میتھ کے, کوکین کے, تو اس کو تو آئیڈیاز آ جائیں گے, ڈفرینٹ ڈرگس کا پتہ چل جائے گا. اس میں بڑا آسان سا جواب ہے کہ جو لوگ ابھی ایڈکشن میں بہت ڈیپ نہیں گئے اور جنہوں نے مختلف ڈرگس کے تجربات نہیں کیے, تو ان کو تو ہم انڈور نہیں کرتے, ان کو تو ہم آؤٹ ڈور بنیادوں پر علاج کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹی میں, یا کوئی جاب کر رہے ہیں, تو وہ کرتے رہیں اور آؤٹ ڈور میں آئیں. اور یا پھر چھوٹے ڈیٹاکس پروگرام کے لیے ان کو ہم کرتے ہیں بیچ میں جب ضرورت پڑتی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک. جو لوگ انڈور میں آتے ہیں تو وہ ہوتے ہی سب وہ ہیں جو کہ کافی سالوں سے ایڈکشن کی بیماری میں مبتلا ہیں، اسکول کالج یا یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں، کام کاج کو بھی چھوڑ چکے ہیں، یا شام 4 بجے کام پہ جاتے ہیں اور 4:30 بجے واپس آ جاتے ہیں. ولنگ ویز میں ایڈمیشن کے لیے بھی سب سے پہلے میرٹ کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر میرٹ پہ کوئی پورا اترتا ہو تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ جو پری ایڈمیشن کاؤنسلنگ ہے فیملی کی وہ کتنی دیر ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ جب کوئی فیملی اپنے پیارے کو ولنگ ویز میں داخل کرواتی ہے، ری ایبلیٹیشن پروگرام میں لاتی ہے، تو ہم اس فیملی سے پہلے ہی بتا دیں کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیا کیا ہم نہیں کر سکتے، اور جو کچھ ہم کریں گے اس میں کہاں کہاں کوئی قباحت ہو سکتی ہے، واٹ کین گو رانگ اینڈ ہاؤ ٹو فکس اٹ. کیونکہ یہ باتیں جو انکہی باتیں ہیں جو عام طور پر لوگ کرنا پسند نہیں کرتے، پر ولنگ ویز کی جو پالیسی ہے وہ 2 لفظوں کے ارد گرد گھومتی ہے. ایک ہے آنیسٹی اور دوسری ہے ٹرانسپیرنسی، یعنی ایمانداری اور شفافیت. اور اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کسی سوال کا جواب، یا ہمیں لگتا ہے کہ اسے یہ سوال پوچھنا چاہیے، تو ہم پہلے ہی جواب دینے پر اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، چاہے اس سے ہماری کوئی کمی کمزوری ظاہر ہو یا کوئی منفی پہلو سامنے آئے. تو ہم فیملیز کو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں. جیسے کاسٹ فیکٹر ہے تو وہ بھی ہم فیملیز کو بہت پہلے بتا دیتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ کاسٹ کے بارے میں ہر قسم کی معلومات موجود ہیں. ہمارے آؤٹ ڈور پروگرام کی، انڈور پروگرام کی، ڈی ٹاکس کی، یا کسی ایک سیشن کی یا ایویلیویشن سیشن کی
یا جو ہمارا گروپ سیشن ہوتا ہے جسے ہم سٹیک ہولڈر سیشن کہتے ہیں، جس میں فیملیز بھی ہوتی ہیں، ہمارے انڈور پیشنٹ بھی ہوتے ہیں ایک ہال میں، اور باہر سے جو فالو اپ کے پیشنٹس آتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سب اس طرح اس میں، اسے ہم سٹیک ہولڈر سیشن اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ہر سوال کیا جا سکتا ہے اور ہم ہر سوال کا اپنی استعداد کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ جب بھی کسی مریض کا علاج شروع ہوتا ہے تو ہم ایک بنیادی طور پر ایک نمبر فکس کرتے ہیں کہ جب ہم علاج شروع کر رہے ہیں تو بینچ مارک کے طور پر نمبر یہ ہے۔ اچھا، یہ کانسیپٹ کچھ ایسے ہے کہ جیسے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج ہے جو آج کل 38,000 پر ہے، اور کوئی 2-2.5 سال پہلے یہ 55,000 پہ تھی۔ تو 55,000 سے اگر آج ہماری سٹاک ایکسچینج 38,000 پر ہے تو اس کا obviously مطلب یہ ہے کہ ہم نے اجتماعی طور پر اپنے ملک کی سطح پر بہت سے پوائنٹس کھوئے ہیں اور بہت سی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ لیکن کبھی آج سے 8-9 سال پہلے ہماری سٹاک ایکسچینج 5,000 پوائنٹس پہ آ گئی تھی اور بالکل اس کا بھٹا بیٹھ گیا تھا، یعنی اس وقت حالات بہت ہی خراب ہو گئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہتری کی شکل اختیار کرتے کرتے 55,000 تک گئی۔ سو ہم کسی فیملی کا جب علاج شروع کرتے ہیں اور انٹیک ایویلیویشن کرتے ہیں تو ہم اپنے طور پر فیملی کے ساتھ مل کے ایک جو نومیریکل ہے، جو ایک بینچ مارک ہے کہ وہ ان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے یا ان کی جو ریکوری ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کتنے اعداد و شمار کی حامل ہے، اور وہ ایک جو عدد ہے ہم وہ فکس کر لیتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں کہ ہر روز جب آپ اس علاج معالجے میں حصہ لیں گے بطور فیملی کے، اور مریض بھی اس علاج معالجے میں حصہ لے گا اور ہم بھی اپنی کوششیں کریں گے، تو ہر دن مریض کی علاج میں جو بہتری ہوگی وہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوگی، اور وہ اعداد و شمار کبھی اوپر جائیں گے اور کبھی ہو سکتا ہے تھوڑے نیچے بھی جائیں۔ اس میں کچھ اعداد و شمار کا تعلق خود مریض سے ہے اور کچھ اعداد و شمار کا تعلق علاج کرنے والے پروفیشنل سے ہیں، اور بہت سے اعداد و شمار کا تعلق جو ہے وہ فیملی ممبر سے ہیں جو علاج میں ایکٹیولی انوالو ہیں۔ سو جب ہم چیزوں کو ناپ تول کے نظام میں لے آتے ہیں تو وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں اور ان میں بہتری تیزی سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو پچھلے 40 سال میں نے دیکھا ہے کہ دن بدن علاج جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جو علاج بہتری کی طرف جا رہا ہے تو یہ سائنسدان جو دنیا بھر میں اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں یہ ان کی ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک کا نتیجہ ہوگا۔ تو اگر ابھی علاج میں کوئی کمی ہے، مل جل کے یعنی مریض، فیملی اور ہم اس کو کمی اور کمزوری کو سیٹ اسائیڈ کر کے آگے بڑھنے کا کوئی چارہ کریں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک کی ورڈ ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ جو پرفیکشن ہے اس کی طرف نہیں توجہ دینی، پروگرس کی طرف توجہ دینی ہے، اور پروگرس کا مطلب ہے کہ کل سے پرسوں سے تو مریض بہتر ہوگا، لیکن وہ پرفیکٹ نہیں ہوگا، وہ بالکل پہلے جیسا بھی نہیں ہوگا اور وہ فرشتہ بھی نہیں ہوگا، تو وہ گھر کا ایک فرد ہوگا۔ اور جیسے علاج کا حصہ ہے کہ ہم انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن کا موقع بھی دیتے ہیں فیملی کو، جو کہ 3 موقعوں پہ فیملی مریض کو بتاتی ہے کہ وہ کیا کیا قباحتوں میں مبتلا رہا اور کیوں اس کے علاج کی ضرورت پیش آئی۔ نیک نیستی سے جو بھی کام کیا جائے اس کا مینڈیٹ ہوتا ہے، اور دنیا کے جو جدید ممالک ہے وہاں تو ایسی کورٹس ہیں جو کہ مریضوں کے علاج کی راہ ہموار کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، یعنی لوگ ان کورٹس سے رابطہ کرتے ہیں، کورٹس جو ہے میرٹس کو دیکھتا ہے اور پھر مریض کے لیے علاج کو لازم قرار دیتا ہے۔ بیماریوں میں لیگیلٹی اور انلیگیلٹی کا پہلو نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے لیے الکوہل یا نشہ ایک تباہی کا راستہ ہموار کر رہا ہے اور پھر پاکستان میں تو یہ ہے ہی انلیگل، تو ان سب پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے اگر کوئی اس قباحت میں مبتلا ہے تو جتنا رشتہ کسی کا اس کے ساتھ بنتا ہے اس کی زندگی میں اتنا دخل دینا تو پھر بنتا ہے۔ جب بھی ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے تو ہمیں چاہیے کچھ بنیادی معلومات حاصل کریں کسی ویب سائٹ سے، یا گوگل پہ اپنا مسئلہ لکھیں، یا ولنگ بیس کے پیج پہ آئیں تو آپ کو بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی جن سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد اپنے پیارے سے جب بھی بات کریں آپ نیوٹرل انداز میں ایز اے میٹر آف فیکٹ بات کرتے ہیں, عزت سے بات کرتے ہیں اور تھوڑی بات کرتے ہیں, لیکن دن میں کئی دفعہ بات کرتے ہیں. اور لالچ دے کے کہ ہم تمہیں گاڑی لے دیں گے تو تم نشہ چھوڑ دو گے, یا ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے تو تم نشہ چھوڑ دو گے, یا سب سے بڑی بات کہ تمہیں ہم علیحدہ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر نشہ کرنے کی تو چھٹی ہے. بہت دفعہ لوگ نشے کے مریضوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں, تو کئی کام ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرنے کے کام. بالکل ٹھیک ہے, اور ہم ایک بریک لیں گے. अच्छा, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھو. Get out! शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए. सभी फैमिलीज़ में ये जो शेम का एलिमेंट है ये सबसे मुज़र असरात डालता है किसी प्यारे की नशे की बीमारी पर. शेम वो बुनियादी पहलू है जो कि हम मरीज़ के अहल खाना को पहले दिन से सबक देना शुरू करते हैं कि जब आपकी शेम हील होगी तो आपके घर का मसला सॉल्व होगा. क्योंकि आप समझते हैं कि ये मसला सिर्फ हमारे साथ है, क्योंकि दूसरे लोग भी उसको इसी शद्दोमत से छुपा रहे होते हैं जिस तरह हम छुपा रहे होते हैं. अगर कोई किसी फैमिली की शेम हील हो जाए तो उनका मरीज़ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए नशे से निजात हासिल करेगा. विलिंग वेज में हर मरीज़ का एक लीड काउंसलर होता है, क्योंकि विलिंग वेज में जितने मरीज़ ज़ेरे इलाज होते हैं उससे ज़्यादा तादाद में साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स काम कर रहे होते हैं. जो लीड काउंसलर होता है वो इनफरादी ज़रूरियात का ख्याल रखता है, और जो ग्रुप काउंसलर होता है वो ग्रुप काउंसलिंग करते हुए भी उसके ज़हन में होता है कि अगर उसके सामने 18 मरीज़ या 12 मरीज़ की कोई ग्रुप बैठा है तो उसे चूँकि पता होता है कि किसकी पर्टिकुलर नीड्स क्या हैं, तो वो एक साथ काम करते हुए भी इनफरादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखता है. और इनफरादी तौर पर काम करते हुए तो फोकस ख़ास तौर पर इस चीज़ पे किया जाता है कि जो किसी मरीज़ की ख़ास नीड्स हैं. और जिस तरह मरीज़ हमारे पास 100 दिन के लिए रहते हैं तो अहले खाना भी 100 दिनों में से हर दिन आते हैं, अपने मरीज़ से मिलते हैं और अपने हिस्से की काउंसलिंग में हिस्सा लेके जाते हैं. ये उस तरह की इलाजगाह नहीं है जहाँ मरीज़ को दाखिल करके कहते हैं जी महीने बाद मिलने आना. तो यहाँ कोई मरीज़ अगर आज दाखिल होगा तो अगले दिन उसकी मुलाकात अपने अहले खाना से होगी. मुझे 20 साल हुए विलिंग वेज से वाबस्ता हुए, और इन 20 सालों में हज़ारों लोगों से टेलीफ़ोन पर बातें और फिर मुलाकातों का मौका मिला. बेशुमार वो लोग थे जो इलाज में आए, और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि कामयाबी पाने वाले लोगों की कुछ ख़ास निशानियां हैं जिनका ज़िक्र डॉक्टर सदाकत अली अक्सर करते हैं. ये लोग वो होते हैं जो वैल्यू करते हैं लर्निंग को, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसों को, जो टाइम को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सबसे बढ़ के फिर कंसिस्टेंट होते हैं और इंतज़ार भी कर सकते हैं नताइज का. हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि जो गंभीर मसले होते हैं उनके लिए हार्ड वर्क भी चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, वक्त की भी और रुपए की भी. शुरू में जब कोई नशे के इलाज में से गुज़रता है, चाहे इंडोर में गुज़रे चाहे आउटडोर में गुज़रे, तो फैमिली को फ़वाइद पहले पहुँचते हैं और मरीज़ को फ़वाइद बाद में पहुँचते हैं. क्योंकि मरीज़ नशा जब छोड़ता है तो वो उस मज़े से महरूम होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छी ज़िंदगी के जो रिचुअल्स अपनाता है तो उसको नए सिरे से मज़ा आना शुरू होता है. जबकि फैमिली को उसी दिन से मज़ा आना शुरू हो जाता है
جس دن مریض ریہیبلیٹیشن پروگرام میں آ جاتا ہے اور فیملی کو رات کو اٹھ کے مریض کو نہیں دیکھنا پڑتا. اہل خانہ کو علاج کے بارے میں عملی اقدامات کرنے سے پہلے علاج گاہ کو اندر سے باہر سے اچھی طرح دیکھنا چاہیے. جن مریضوں کا پہلے سے علاج ہو رہا ہے ان کے علاج کو بغور اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے. پھر جو پروفیشنلز ہیں، ڈیفرنٹ پروفیشنلز ہیں، ان سے ملاقات کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ داخلے سے پہلے علاج گاہ میں آنا اور علاج کرنے والوں سے ملنا جلنا ایک اچھے علاج کی راہ ہموار کرتے ہیں. بے پناہ لوگ ہیں جو مریض کی حیثیت سے آئے، انہوں نے نشے سے نجات پائی اور اب میرے وہ ذاتی دوست ہیں. ولنگ ویز میں ایک بڑی ٹیم ہے. یہ ایسی ٹیم ہے جو کہ ایک شاندار تعلیمی کیریئر کی حامل ہوتی ہے. 40 سال میں میں نے آپ یوں سمجھیں کہ اچھے لوگوں کا جو اجتماع ہے اس پہ بھرپور توجہ دیا ہے. یعنی میری نظر میں ہمیشہ جب بھی کہیں کوئی مجھے شخص نظر آتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ولنگ ویز میں بہترین کردار انجام دے سکتا ہے تو میں کسی نہ کسی طرح اسے ولنگ ویز میں اٹریکٹ کرتا ہوں. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جتنے بھی ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں ان کی روٹس آپ کو صداقت کلینک یا ولنگ ویز کے اندر نظر آئیں گی. تقریباً 50 کے قریب تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹرز کو جو ان لوگوں نے کھولے اور اچھی طرح چلائے اور اچھا کام کیا، جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے رہے اور میرا ان کے ساتھ بڑا ایک محبت کا رشتہ برقرار رہتا ہے. اور ان کو اپنے کام کاج میں کبھی بھی کوئی مشکل پیش آئے تو وہ بلا تکلف مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. 2 باتیں میں نے کبھی نہیں کی. ایک تو جو میں جانتا ہوں وہ چھپایا کبھی نہیں، اور دوسرا بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا اور میں اپنی سکلز کو ہر روز بہتر چونکہ بناتا رہتا ہوں تو مجھے اس بارے میں پھر انسیکیورٹیز نہیں ہوتی. بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑی تکلیف میں ہیں، لیکن جب ہم ان کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو جتنا اچھا وہ محسوس کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اچھا ہم محسوس کرتے ہیں. ہمارے تمام سینٹرز میں ہر سلاٹ پہ ایک صحیح آدمی ہے. یہاں سائیکیٹرسٹ موجود ہیں جو ڈوئل ڈس آرڈر میں مدد کرتے ہیں. یہاں سائیکالوجسٹ موجود ہیں جو ایڈکشن سے نجات میں مدد کرتے ہیں. یہاں پہ میڈیکل اسپیشلسٹ یعنی FCPS میڈیسن جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں ڈی ٹاکس وہ کرتے ہیں. ہر وقت آن کال ڈاکٹرز ہوتے ہیں تاکہ مریض کو کسی وقت بھی کوئی تکلیف ہو تو ڈاکٹر اس کو میسر ہو. علاج ایک بہترین آپشن ہے. آپ یوں سمجھیں کہ اگر علاج پہ 1 روپیہ خرچ ہوتا ہے تو علاج نہ کرنے سے 100 روپے برباد ہوتے ہیں. اور علاج کے حوالے سے اگر کوئی کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی شکوک و شبہات ہو تو انہیں دور کیا جا سکتا ہے. جیسے کئی دفعہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جب وہ علاج کی بات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ علاج پہ اس طرح کے اخراجات ہوں گے تو ان کا پہلا جواب ہوتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، یہ تو بہت ایکسپینسو ہے. تو ہم ان کو پھر اس بات کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ اگر اس علاج کے نتیجے میں آپ کا پیارا نشے سے نجات حاصل کر کے پراسپیرٹی کی راہ پہ چلتا ہے تو کیا تب بھی یہ علاج مہنگا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ علاج بالکل بھی مہنگا نہیں ہے اور پھر یہ بالکل بھی ایکسپینسو نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ یہ علاج کامیاب ہوگا. کہتے ہیں ہاں یہی بات ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ یہ مت کہیے کہ علاج مہنگا ہے، بلکہ آپ اس جانب اپنی توجہ کیجئے کہ آپ کا ٹرسٹ کیسے بحال ہو سکتا ہے. آپ وہ سوال ہم سے کیجئے جن کے جوابات سے آپ مطمئن ہوں. آپ ایویڈنس مانگیے تو ہم آپ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ کی محنت، روپیہ اور وقت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا. تو اس پہلو سے جب زیادہ تر لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں اور بات چیت آگے بڑھتی ہے تو 1 روپیہ خرچ کرنے سے پہلے ان کا سفر اعتماد اور کانفیڈنس کی جانب بڑھنے لگتا ہے. ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ.